السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ آپ ہمارے انٹرو میں بھی 14 اگست کو دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے جو عنوانات ہیں اس میں ایک اہل وفا، اگر آپ کو یاد ہو ہمارا ایک چیپٹر ہے کہ ہم اہل وفا جو ہیں، جو وفا کا مطلب جانتے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں. اور پہلا ٹریبیوٹ ہم نے سید علی گیلانی جیسے بزرگ کو اس لیے پیش کیا، ان کو نشان پاکستان ملا، اور وہ نشان پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ میرٹ پر کسی شخص کو کی جو سروسز ہیں اس کو اکنالج کیا گیا. آزادی کشمیر کی جدوجہد میں مجھے ان کے علاوہ کوئی جینوئن بندہ نہیں نظر آتا انفارچونیٹلی. ہم ان پر بھی ایک پروگرام بعد میں کریں گے. لیکن ابھی جو 6 7 10 دن پہلے ایک کمال ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جتنا ہماری فوج کے بارے میں جس طرح کے پروپیگنڈے کیے کروائے جا رہے تھے وہ پیڈ ہیں، سب کو معلوم ہے. ایک سپاہی اٹھا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ اسٹیک پہ لگا دیا، اور ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل. لوگوں کو جرنیلوں سے بہت شکایت ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جوان تو ٹھیک ہے، جرنیل خراب ہیں. تو سپاہی جو ہے نا، وہ جرنیل ہو یا وہ حولدار ہو یا وہ جوان ہو، کپتان ہو، میجر ہو، سپاہی رہتا ہے اگر اس نے سپاہیانہ تربیت اور اپنی ماں کی تربیت کو فالو کیا ہو. تو ہمیں ایک ایسا سپاہی نظر آیا ہے جن کے لیے میں ایسی دیکھ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے ٹریبیوٹ پیش کروں، تو مجھے اتفاق سے یہ ایک شاعر کے 2 شعر نظر آ گئے. ایک تو یہ ہے: جس نے خیبر کا سبق ماں سے پڑھا ہو یاروں، جنگ کے میدان سے فرار نہیں ہو سکتا. اور بغیر ماں کے جو سڑکوں پہ پلا ہو یاروں، وہ بشر صاحب کردار نہیں ہو سکتا. اور تیسرا شعر مجھے اس لیے ایک دم، میں ایک چینل پہ کل ان کا پورا انٹرویو ایک دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ میں ابھی تک جس گورنمنٹ کو 2.5 سال سے اس کی گورننس پہ دوسری باتوں پر ہم اختلاف کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، میں وہ پارٹی جا کر کیسے جوائن کر لوں. یہ کردار کی بات ہوتی ہے. تو اس پہ بڑا کمال ویسے ہے کہ یہ ایک شعر مجھے مل گیا کہ صرف طاقت کے لیے کاندھے بدلتا جائے، اپنے منصب سے وفادار نہیں ہو سکتا. تو ان کی تربیت بتاتی ہے ماں کی. ہمارے ایک ماں، آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ہے میڈیا، معاشرہ، معیشت اور مذہب. تو آج ہمارے ساتھ وہ سپاہی، میری خوش قسمتی ہے اور میں سمجھوں گی میرے لیے اٹ از این آنر فار می کہ میں ان سے گفتگو کر رہی ہوں اس وقت. جنرل عبد القادر بلوچ، لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ سب سے چھوٹے صوبے سے ہیں پاکستان کے، بلوچستان سے تعلق ہے. MNA رہے ہیں 2 دفعہ اور اس وقت اپوزیشن میں تھے. اور ان کی ایک اور بات بتا دوں کردار کی، کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی برائی نہیں کی، اپنے پارٹی کے لیڈر کی برائی نہیں کی، صرف اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، چونکہ وہ اپنے ادارے سے وفادار ہیں اور یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ میں آج جو کچھ ہوں فوج کی وجہ سے ہوں اور اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوں. تو آئیے ملاقات کراتے ہیں آپ کی. السلام علیکم سر. مہربانی جی. نہیں، یہ مہربانی آپ پر نہیں ہے، یہ معاشرہ سر، سوسائٹی جس طرح جا چکی ہے. بہت مہربانی ہے. اچھا سر، آپ نے ایک بات آپ سے یہ پہلا سوال میں یہ کروں گی کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے رہا ہے، آپ 2 دفعہ وہاں سے MNA رہے ہیں، اور پاکستان کے ہر آدمی کے ذہن میں، اور میں نے وہاں 3 سال سرو بھی کیا ہے ایز پروونشل الیکشن کمشنر. میں نے اس وقت 29 ڈسٹرکٹ تھے، اب زیادہ ہو گئے ہیں. تو غربت بہت بہت دکھ پہنچاتی ہے وہاں کی، جہاں اللہ نے جس کو اتنے نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے. بلوچستان کی ترقی نہ ہونے میں کہا جاتا ہے وہاں کے سرداروں کا ہاتھ ہے، وہ نہیں چاہتے وہاں ترقی ہو اور ان کے لوگ ان کی غلامی سے نکل جائیں. ایک میں اس کو الزام ابھی تک کہوں گی جب تک آپ جواب نہیں دے دیتے. دوسرا، ایریا بڑا ہے، آف کورس وہاں تک کمیونیکیشن بہت دشوار ہوتی ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی بھی اس صوبے کو اہمیت نہیں دی. اب آپ میڈم، سب سے پہلے تو یہ بات کہ بلوچستان کے مسائل کی وجہ سردار ہیں، اور سردار نے ترقی نہیں ہونے دی،
اس معاملے کو میں آپ کے تھرو ونس فار آل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور لیٹس انگریزی میں کہتے ہیں لیٹس کل اٹ. لیٹس کل اٹ، یس، فار ایور. سرداری نظام بلوچستان میں پری پارٹیشن ڈیز میں تھا. جی انگریز کے دور میں جی ہر سردار اپنے علاقے کی رسپانسبلٹی اس کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، ٹھیک ہے. اور اس بات کو یقینی بنانے کی کہ سرکار کو کسی قسم کا پرابلم اس علاقے میں نہ آئے. اس مقصد کے لیے تقریباً کچھ ایسے سردار تھے جو بڑے والے تھے، ان کو لیویز جو پولیس جی، لیویز وہاں پر صرف وہیں پر ہے اور کہیں نہیں ہے. جی، اس کے این ایکس نمبر آف سولجرز اس کے ڈسپوزل پہ رکھے گئے تھے. جی، اور اس کے بیٹے کو وہ بطور کمانڈر کے، کہیں پر رسالدار تو دفعہ دار تو یہ عہدے ہیں، اس قسم کے عہدے ان کو دیے گئے تھے. اور وہ یہ پریولیج انیشلی تو اس کو سردار کو یہاں تک پریولیج دی گئی تھی کہ اس کی مرضی ہے یہ بندے رکھے نہ رکھے، بٹ ہی ہیڈ ٹو انشور. اس کو تنخواہ ملتی تھی اتنے سارے لوگوں کی. جی ٹھیک ہے جی، اتنے سارے یہ ہندوستان میں پنچایت راج کی پیٹرن. اور پھر بعد میں جب پاکستان بنا تو ان کو ہی ہیڈ ٹو کیپ دیٹ مینی پیپل یو نو. اینڈ دس کنٹینیوڈ، یہ جاری رہا 1954 تک جب 1 یونٹ بنا. ٹھیک ہے. 54 میں بلکہ 55 میں، جی 54 میں بلوچستان اسٹیٹس یونین میرے خیال میں بن گیا، انہوں نے بنایا تھا، بلکہ 54 تک چلتا رہا، جی، جس میں خانہ کلا سربراہی کرتا تھا، اور خاران کا نواب، پکران کا نواب، لسپیلا کا جام اس کے ممبر تھے. اور اس وقت تک یہ سرداری نظام چلتا رہا. سردار اپنے لیویز مین کے ساتھ انشور کرتا تھا، اور یہ کونسل تھی یہ جو نا اس کے رولرز کی، خانہ کلات کی سربراہی میں یہ پالیسیاں بناتے تھے، ان کی گورنمنٹ تھی. 50 اس کے 1 یونٹ کے بننے کے بعد یہ معاملہ ختم کیا گیا. لیویز مین جتنے تھے وہ سب کے سب ڈپٹی کمشنر کے زیر کمان لائے گئے. جی، سوائے 1 یا 2 سردار ایسے ہیں کہ وہ پاسز کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی. یہ مولا پاس ہے یہاں پر خزدار میں، ساسولی کا سردار ہے، اس کو ابھی بھی چند میرے خیال میں سپاہی اس کے ڈسپوزل پہ ہیں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ پیسج لوگوں کی آسانی ہو. لیکن وہ پے رول پہ ڈسٹرکٹ کے، ان کی پیمنٹ، ان کا ڈسپلن، ان کا ایوری تھنگ دے آر ابھی اسٹیشنڈ ہے وہاں پر، اس کے انڈر کمانڈ نہیں ہے، لوکیشن ہوا. تو سردار کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختیار وہ اختیار وغیرہ تھا، دے ہیو نو پاور واٹس ایور آفیشلی، کسی قسم کا کوئی پاور نہیں. ٹھیک ہے. کسی قسم کا کوئی پاور نہیں ہے. پاور ان کو ایک ہے، جی، وہ یہ ہے کہ والنٹری طور پر لوگ اپنے معاملات لے کے ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ابھی تک جو ہے نا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی پارٹی میرے پاس آ جاتا ہے، میرے اپنے فیملی کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، تو میں ان کو بھیجتا ہوں سردار کے پاس. پنچایت راج پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پنچایت ایگزیکٹلی پنچایت والی کہانی ہے. یہ وہاں پر جاتے ہیں، اور جتنا عرصہ وہاں پر رہتے ہیں سردار از سپوز ٹو بیئر دیئر ایکسپینسز آلسو. پرانے رواج کی بات کر رہا ہوں، آج کل اس طرح سے لنگرز بھی ہیں ان کے، ٹھیک ہے، لنگر وہ چلاتے ہیں، کھانا وانا پلاتے ہیں. لیکن جرمانہ کرتے ہیں تو جرمانے کا چوتھا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا ہے. یہ ابھی کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں، کوئی کارروائی ہے. بہرحال اس زمانے میں تو پہلے تو جب پری پارٹیشن ڈیز ہوئی یہ پکا تھا، وہ لیتے تھے. اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر کوئی 2 پارٹیاں اپنا معاملہ لے جاتے ہیں ان کے پاس سیٹل کرنے کے لیے تو وہ سیٹ کرتے ہیں. پھر جو سردار جن کے بارے میں آپ سنتے رہے ہو، جن کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا رہا ہے، وہ ہے مینگل کے سردار. مینگل کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوگی، بگٹی کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوگی، مری کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوگی، اور کسی کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا. پروپیگنڈا ان کے لیے کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے سرداری نظام میں، جی آپ بھی اپنے علاقے کے سردار رہے؟ نہیں، میں کوئی سردار نہیں ہوں، میں کامنر ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ. میں زہری ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا، یو آر زہری. آئی ایم زہری، ٹھیک ہے جی. ثناء اللہ ہمارا سردار ہے. اچھا. لیکن چونکہ ثناء اللہ کے والد اور ثناء اللہ خود اس وقت تک سب سے زیادہ انفلوئنشل سرداروں میں آتے ہیں. ٹرائبل نبی بخش زہری ہمارے ٹرائب کا تھا جی. اچھا، ٹھیک ہے جی. یہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ہے. آج بھی اس کو جو ہے نا اچھا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا باویل کرتا ہے. لیکن اس کا نام کبھی نہیں لیا جاتا رہا. زہری کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ زہری آل تھرو گورنمنٹ سے کوآپریٹ کرتے رہے، آل تھرو رائٹ فرام دا بگننگ. انیشلی 58 میں نواب نوروز خان زرکزئی نے، زہریوں کا زرکزئی سب ٹرائب ہے، اس نے بغاوت کی تھی، اور بغاوت کے نتیجے کے تو پہاڑوں پہ چلا گیا تھا خانہ کلات کے سپورٹ میں. جب خانہ کلات نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تھی، پھر ان کو نیچے لایا گیا اور پھر ان کو پھانسیاں دی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ ایک کہانی ہے.
لیکن اس کے باوجود اس ٹرائب نے ریوولٹ نہیں کیا. دے اسٹیڈ ود دا گورنمنٹ. اور اس کے بعد بھی یہ کہانی چلتا رہا. ابھی بھی ثناء اللہ کا ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بھائی جو ہے نا وہ بم بلاسٹ میں ہو گئے. ریمینڈ ود دا پارٹی. میں آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ. تو جہاں تک سردار کا تعلق ہے، اس کا انفلوئنس از سپوز ٹو بی ود ان ہز اون ایریا. ایریا سے باہر اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا ہے. مینگل ہے تو مینگل از نتھنگ ٹو ڈو ود زہری. یس، وہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو، اس کو نتھنگ ٹو ڈو ود بزنجو. ٹھیک ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود کمرانی، نتھنگ ٹو ڈو ود بنگلزئی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اپنے ورڈ سے باہر اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ود ان دا، اگر انفلوئنس اس کا ہے تو ود ان دی ٹرائب ہے، ود ان دا ایریا. ایریا اس کا ورڈ ہے، ایک سب ڈویژن ہے وہاں پر. پہلے سب تحصیل تھا، پھر تحصیل بنا، سب ڈویژن بنا. اسی طرح سے بگٹی جو ہے نا، ڈیرا بگٹی کسی زمانے میں تحصیل تھا، ابھی ضلع بن گیا. بگٹی ٹرائب کے اندر اس کا انفلوئنس ہونا چاہیے. مری کا مری ٹرائب کے اندر ہونا چاہیے. یہ تینوں علاقے ملا کے اگر ان کے ایریا کو لیا جائے تو بلوچستان کا میرے خیال میں 5% ایریا بھی ان کا نہیں بنتا ہے جن ایریا میں ان کا انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے. تو واٹ اباؤٹ دا ریمیننگ 95%؟ باقی سردار کسی کا نام تو آپ لیتے نہیں ہیں، وہ سارے اچھے ہیں. رئیسانی کا نام آپ نے نہیں لیا، چیف آف سراوان ہے، اس کا نام آپ نہیں لیتے ہو. ٹھیک ہے. زہری کا نام نہیں لیتے، وہ چیف آف جھلاوان ہے. خان قلات کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے ترقی ہونے دی کہ نہیں دی. وہ تو اوورال خان تھا، پورا بلوچستان اس کے نیچے تھا. نواب آف خاران کی آپ نے بات نہیں کی، جس کے ایریا جو ہے نا وہ اباؤٹ 64,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا تھا اس کا ریاست. جام لسویلا کی آپ نے بات نہیں کی کہ انہوں نے ترقی روک دی. سردار تو وہ بھی ہیں، ان سے بڑے ہیں. یہ جن سرداروں کی میں نے بات کی رتبے میں یہ سب کے سب جن کی میں بات کر رہا ہوں ان سرداروں سے زیادہ بڑے. ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اس مسئلے کو سرداری مسئلہ بنا کے ہماری مرکزی حکومت نے بلوچستان کی ترقی میں جو مجرمانہ غفلت نہیں، یہ صرف آپ کیا نہیں، صرف سندھ میں بھی یہی ہوا. میں عرض کر رہا ہوں نا، فیوڈلزم ہے. میں بہت ٹرائی ٹو بریف کروں گا میں. انفارچونیٹلی جو نیگلیکٹ تھی جنہوں نے کاز کیا ونس اٹ کیم ٹو بجٹ الوکیشن کے اوپر. بلوچستان کو انیشلی انہوں نے ایک کمشنر دیا تھا. کمشنر کوئٹہ میں بیٹھتا تھا، کلات میں ایک ایڈیشنل کمشنر بیٹھتا تھا. مجھے یاد ہے انور عادل کمشنر تھے جب ہم کالج میں نئے آئے تھے، اور عبد الرشید خان کلات میں بیٹھتے تھے، وہ ایڈیشنل کمشنر تھے. اور کوئی ریسورس وائز تو کچھ بھی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 94 سے 2004 سے تک بلوچستان کی PSDP فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن واز ٹو دا ٹیون آف اونلی 4 بلین روپیز. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ انف. چیک کر لیں، 4 بلین روپیز ایک 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا میں آپ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ سر پاپولیشن تو کم تھی نا، ایریا بڑا ہے لیکن پاپولیشن تو کم ہے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے مجھے بجلی ملے، بالکل، میرا حق ہے مجھے ایجوکیشن ملے، بالکل، میرا حق ہے مجھے گیس ملے، میرا حق ہے میرے لیے صحت کی فیسلٹیز ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، یہ ہو وہ. ٹھیک ہے نا، اس کا حق ہے، بالکل. ٹھیک ہے. جب وہ مانگتا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ یا تو کوئی ایسا سسٹم کریں کہ بلوچستان کے چھوٹے پاپولیشن کو کنسنٹریٹ کر کے کراچی ان کے لیے بنا لیں، اور پھر وہاں پر جو چاہیے ان کو دے دیں. وہ تو وہاں پر آئے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں. جی. اب میں اس میں نہ صرف میں فیڈرل گورنمنٹ کو بجٹ ایلوکیشن کے لیول پر میں الزام دیتا ہوں، لیکن مزید الزامات. میں نے کہا کہ 4 ارب PSDP تھا جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں. الزام یا فیکٹس؟ میں عرض کر رہا ہوں نا. اب میرے ایریا میں فرام کوئٹہ ٹو خاران، ٹھیک ہے جی، یہ 300 کلومیٹر ہے. پکی روڈ بنی ہوئی تھی نوشکی تک. نوشکی سے آگے 140 کلومیٹر پہ روڈ بننا تھا. اب روڈ بننا تھا 140 کلومیٹر ایک میٹل روڈ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. کافی عرصے تک، ابھی 10 15 20 سال کی بات ہے کہ روڈ بن گئی پکی. اب اس میں بینیفیشریز کتنے تھے؟ ڈیلی میں ایک بس آتا تھا، ایک بس جاتا تھا. جو ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ تھے اسلام آباد میں، وہ پاپولیشن کو دیکھتے تھے کہ بھائی یہاں پر اگر 140 کلومیٹر روڈ بنائیں گے تو اس میں اتنا ارب روپے خرچ ہوں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر پنجاب میں کریں گے تو وہاں پر 1.5 کروڑ آدمی اس سے بینیفٹ کر سکیں گے. سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایریا بڑا ہونے کی وجہ سے پہلے روڈ نیٹ ورک کے ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے تھا. روڈ تو بنیادی طور پر سیولائزیشنز ٹریول ہائی ویز، وہ بات میں آپ کر رہا ہوں. میں آپ کو ریزنز بتا رہا ہوں نا کہ ریزن سرداری والا تو بالکل سردار. یہ تینوں کے علاقے آپ جائیں تو ان کے جو خاص علاقے ہیں یو ول فائنڈ دیم اے لٹل مور بیٹر لوکنگ ایز کمپیئر. سر ایجوکیشن میں بھی پیچھے رہ گئے. یس، ایجوکیشن بالکل زیرو.
میں نے بتایا نا کہ ایجوکیشن کہاں سے آتی ہے؟ جو بجٹ ہوتا نا، بجٹ آئے گا، پیسے آئیں گے، اسکول کھلیں گے، ٹیچرز رکھو گے، کارروائی کرو گے. ابھی میں اگر ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے، انتہائی شرمندگی کی بات ہے میرے اپنے ذات کے لیے. جی. میرے اس میں حلقے میں جی ایک ڈسٹرکٹ تھا، اور آج بھی ہے واشو، پچھلے تقریباً 13-14 سال سے ڈسٹرکٹ ہیڈ. اچھا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آج بھی نہ بچوں کا کالج ہے، نہ بچوں کے لیے ہائی اسکول ہے. سر آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، آپ کی پارٹی رول کرتی رہی ہے. آپ کی پارٹی رول کرتی رہی ہے. 5 سال مرکز میں وزیر تھا، اور 5 سال یہاں پر ہم کولیشن کے انیشلی 2-2.5 سال جو ہے نا ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ ہم ممبر تھے، اس کے حصہ تھے، اور اس کے بعد ہمارے اپنا تھا. ٹھیک ہے نا، ہمارا اپنا سردار ثناء اللہ. اپنے اسمبلی میں وائس یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا، بہت کچھ کیا، میں نہیں کر سکا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا قصور مانتا ہوں، ایڈمٹ کرتا ہوں. سر آپ کو ابھی آج کے دور میں ایک ڈسٹرکٹ پورے میں لڑکیوں کا اگر ایک انٹر کالج نہ ہو تو پھر آپ بتا دیجیے کہ اس سے بڑھ کے نیگلیکٹ کیا ہو سکتا ہے. سر آپ کور کمانڈر بھی رہے ہیں؟ جی میں کور کمانڈر بھی بلوچستان میں رہا ہوں، کوئٹہ میں. جی کوئٹہ. جی. تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ آپ ان کو سرداروں کو کہہ سکتے تھے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، پھر وہی آپ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہو، میں ابھی تک مکمل نہیں پڑھ رہا. آج بھی بلوچستان کی اسمبلی میں 4 سے 5 سردار ہیں آؤٹ آف 65 ممبرس. ٹھیک ہے، 16 ممبر ہیں ہمارے قومی اسمبلی میں. میرے خیال کے مطابق کوئی سردار نہیں ہے ان میں. اچھا، سب مڈل کلاس. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی لوگ جس وقت ممبر بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، پیسہ آرام کا جب اکٹھے کرتے ہیں تو وہ بھی سردار بن جاتے ہیں. وہ سردار مینٹلٹی ہے پورے صوبے میں. اٹس ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے. وہ چودراہٹ ہے یا وڈیرا بشائی ہے یا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے. اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. ان کی تو بیہیویئر اب نارمل ہوتا ہے، وہ جو ایکچوئل ہے وہ اس کا تھوڑا بہت نارمل ہے، اس سے کوئی خیر کی تھوڑی بہت توقع کر سکتے ہیں، ان سے وہ بھی نہیں ہے. یہ تو اپنی جیبیں بھرتے ہیں. اچھا سر، یہ ہمارا یہاں آج کا جو سیشن ہے ختم. اب جو ہم آگے چلیں گے، چونکہ یوٹیوب کا ایک پرابلم ہے کہ وہ 11 سے 14 منٹ تک آڈینس، لیکن مجھے پوری امید ہے جتنے لوگوں نے خواہش کی تھی کہ آپ کا انٹرویو کیا جائے تو انشاءاللہ یہ رہے گا. اب جو میں اگلا سوال آپ سے کروں گی، پھر وہ دوسرے پروگرام میں وہ ہمارا چلے گا، اور وہ ہے سی پیک سے ریلیٹڈ ہے. چھوٹا سوال ہے. ایک تو جو بھارت نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور آج سے نہیں کشمیر سے وہ چل رہا ہے سلسلہ ان کا. ابھی لداخ میں جو 20 بھارتی فوجی مارے گئے، چینیوں نے مارا، چائنا نے مارا ان کو، لیکن انہوں نے اس میں پاکستان کو ٹارگٹ کر لیا کہ جی پاکستانیوں نے کیا ہے یہ. اور آپ سمجھتے ہیں بھارت کی پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں بھارت کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج میڈیا کے فرنٹ پہ ہے. ہمارے میڈیا کے فرنٹ؟ نہیں، ہمارے میڈیا بھی نہیں، انٹرنیشنل میڈیا. یس. ان کا ویو پوائنٹ ہے، وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلیو کیا جاتا ہے، وہ بہت بہتر انداز میں وہ پیش کرتے ہیں اس کو. ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، باہر کی دنیا میں مختلف ممالک مارکیٹ بڑی ہے نا، تعداد ان کی بہت بڑی ہے. اور پھر ایک آرگنائز طریقے سے وہ پروپیگنڈے کو گورنمنٹ کی طرف سے جو پروپیگنڈا ان کے نیشنل انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے، اس کو اسی طریقے سے وہاں جو ان کی ایکسپیٹریٹس ہیں جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اس کو آرگنائز طریقے سے پھیلاتے ہیں. لابینگ ہوتی ہے ان کی، گورنمنٹ کرتی رہی ہے ان کی. دے ہیڈ اے بیٹر ڈیموکریسی کمپیئرڈ ٹو اس. یہ بات سے ماننے والی بات ہے نا. ان کا بہتر ڈیموکریسی تھا، ملکی انٹرسٹ کو بہتر طریقے سے، اپنے ملکی انٹرسٹ کو وہ پھیلاتے رہے، کرتے رہے. تو یہاں پر تو وہ دبا کے، میں عرض کر رہا ہوں کشمیر والی بات کو دیکھیں نا، ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز ہے کہ کشمیر میں اتنی مظالم کے باوجود بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس نہیں کر سکے. جی آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان کا میڈیا ان کے پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. دیکھیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں. دنیا کے کتنے ممالک ہیں، دنیا کے ویسٹرن ورلڈ میں کتنے ممالک ہیں جو ہمارے ویو پوائنٹ کے ساتھ ہیں، جو ہمیں سپورٹ کر دیں. کتنے ممالک ہیں سوائے چند ہمارے. لیٹس کم ڈاؤن ٹو اسلامک ورلڈ. جی اسلامک ورلڈ میں ویری انفارچونیٹ. یس ابھی تو یہ ہمارے چاچے مامے جو گلف میں ہیں، دوسرے وغیرہ وغیرہ، یہ تو اردوان کو دعا دیجیے تھوڑا بہت. جی اردوان ایران نے بھی کئی دفعہ، ایران لیکن ایران قطر بھی تھوڑا سا، ملیشیا، یہ کنٹریز ہمارے ساتھ
تو آپ اگر دیکھ لیں تو مقصد ہے کہ یہ پھر ثابت کرتا ہے کہ ہمارا میڈیا کتنا افیکٹو ہے، ان کا ویو پوائنٹ کو کتنی ایکسیپٹیبلٹی حاصل ہے، ان کو بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. دنیا نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اپنا ٹی وی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہاں پر کیا بات کی جاتی ہے، کتنا عقل کے. سی پیک سے آپ کو کچھ امیدیں آپ کے علاقے میں جو؟ نہیں جی، سی پیک سے تو نہ صرف مجھے امیدیں ہیں، پاکستان کو بڑی امید ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تقدیر بدلنے والی ایک پروجیکٹ ہے اور ہماری اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ اس کی وجہ سے ملنا تھا، اور ابھی بھی ہے، امیدیں وابستہ ہیں انشاءاللہ. لیکن پریشر جتنا بھی لایا جا رہا ہے نا اس کے اوپر ٹرمپ کے دور میں، اور بھارت جو کچھ کر رہا ہے، اور اس کے اس وقت تو تقریباً ایک حادثہ بن چکا ہے سی پیک کے خلاف. بھارت ہے، امریکہ ہے، سعودیز کو انہوں نے تھوڑا بہت ملا لیا اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ باقاعدہ اسکینڈلائز کیا گیا سی پیک کو. جی. تو یہ تمام مل کے اس پروجیکٹ کو ناکام کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ مٹیریلائز ہو جائے. مٹیریلائز ہونے کا میڈم آپ دیکھیں نا، ان کے اسٹیکس ہیں، ون شوڈ نو اٹ. اسٹیکس. اگر کل چائنا آ کے گوادر میں بیٹھ جاتا ہے یا ہمارا یہ کوسٹ لائن ان کو مل جاتا ہے تو ان کا کنٹرول آ جاتا ہے گلف کے اوپر. جی. گلف سے 45% آف دا ورلڈ آئل کی جو ریکوائرمنٹ ہے یورپ کی، 45 آف دا ورلڈ اور پورا یورپ کا جو نا آئل ہے وہ یہیں سے نکل کے آگے ہماری کیا کہتے ہیں ہمارے کوسٹ لائن سے کے سامنے سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے اوپر ہم انٹرفیئر کرنا چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اتنی قوت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہم کوئی کارروائی کر لیں. لیکن چائنا میں اتنی قوت ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو یہ کارروائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ پوری انڈیولپڈ ورلڈ جو ہے نا افریقہ ہے، اور یہیں سے ہمارے کوسٹلائن یہاں سے کھل جاتا ہے مارکیٹ، افریقن مارکیٹ. تو جی بی میں ابھی جو گلگت بلتستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا الیکشن کے بعد، یہ ایک طرف ہو جائیں گے تو کچھ چائنا آگے بڑھے گا اس میں. پھر کوئی گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ وہ اس میں اسٹیٹ آف ملاکا میں چائنا کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اپنے امریکہ نے سارے اپنے بیڑے لائے ہیں، یہ کیا وہ کیا، تاکہ اسٹیٹ آف ملاکا ان کو ڈینائی کیا جائے اور ان کو بہت لمبی لائن سے آسٹریلیا کے سامنے سے ہو کے آنا پڑے اور ساؤتھ چائنا سی کے تھرو ہوتے ہوئے انڈین اوشن میں آ جانا اور کارروائی کر لینا. وہ وہاں پر پریشر ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ پریشر آنے والا ہے. اور سی پیک اگر مٹیریلائز ہو گیا، یہ رستہ کھل گیا، روڈ اینڈ اس کی انیشیٹو جو ہے نا، یہ اگر کہانی کھل گئی تو پھر تو امریکہ کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. پورے کا پورا یورپ انفلوئنس میں چلا جائے گا چائنا کے، پورے ایشیا اور افریقہ کے اوپر ان کا انفلوئنس ہو جائے گا. وہ پھر 7 سمندر پار ہیں، 7 سمندر پار رہیں گے. ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈیا ہے. اور انڈیا کو تکلیف اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا کشمیر کا پرابلم ہے. کشمیر از بلیڈنگ دم. 6 لاکھ فوج وہاں پر پچھلے 20 سال سے 30 سال سے رکھے ہیں. انہوں نے کیا ہے کشمیر میں. سر میں جیو سی رہا ہوں وہاں پر اس کا. جی مجھے سر آپ یہ بتائیے، سی پیک سے یہ آخری سوال ہے، سی پیک سے اگر سی پیک کو روکنے کے لیے جو کچھ کب تک مطلب فوج ہی لڑے گی، کیا بلوچستان کے عوام راستہ روکیں گے کہ ان کی اکانومی تباہ ہونے جائے؟ دیکھیں نا ابھی سی پیک بنیادی طور پر واٹ سی پیک ایک ترقیاتی کاروائی ہے جو کی جانی ہے. ابھی جتنے پیسے آنے تھے اباؤٹ 36 بلین کے قریب آ چکے ہیں، جس میں سے 24 بلین یا 25 بلین آلریڈی ہم اپنے بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں ڈالرز. بجلی کا مسئلہ ہم نے 1100 میگا واٹ بجلی، 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، وہ انہی پیسوں سے تھا. مطلب ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے نا، پورے ملک پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک موٹر وے کا سیکشن ان کے پیسوں سے بنا ہے، یہ سکھر ملتار والا تھا، یہ ان سے بن گیا ہے. اور کوئی 60-65 کلومیٹر جو زوب سے دانسر کی طرف وہ روڈ ہے، وہ سی پیک کے پیسوں سے بنا ہے. ایک اور روڈ بن رہا ہے جو وہاں پر حسن عبدال سے اس نے کنیکٹ کرنا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کو، وہ بھی روڈ بن رہا ہے سی پیک کے پیسوں سے. سو دیر از اے لاٹ وچ از بینگ ڈن. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان میں صرف روڈ پورشن اس کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. روڈ پورشن ابھی تک ہمارا تو گوادر ہے، گوادر میں ابھی تک وہ جو کارروائی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، گوادر میں 84 جو ڈیپ سی پورٹ برتھس کی
कैपेसिटी है वहाँ पर, कि लाख टन के जहाज वहाँ पर जो है ना जाके नजरअंदाज कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। 100 से ऊपर 84 का तो बिल्कुल सर्वेड है और तैयार है। इस वक्त वहाँ पर सिर्फ 3 बर्थ, उन 3 बर्थ के ऊपर अभी तक कोई कार्गो मार्गो नहीं आता। कभी उन्होंने फर्टिलाइजर वहाँ पर मंगवाया था पिछले चंद सालों में, 3-4 महीने में एक जहाज आता था, अभी वो भी नहीं है। तो वो तो ऐसे पड़े हुए। चाइनीज से मैंने बात की कि मैंने कहा भाई तुम लोग सीपैक कर रहे हो, सीपैक की बारी आ जाती है वहाँ पर चाइना है, तो इधर ग्वादर की बात, पाकिस्तान एंड गवादर, व्हाट इज गवादर, व्हाट आर 3 पोर्ट्स, 3 बर्थ है क्या? तो उन्होंने मुझे जवाब बिल्कुल सही दिया। उन्होंने कहा जनाब आप ट्रैफिक ला के दे दें, हम बनाएंगे और बर्थ। इस वक्त उनके पास ठेका है। हाँ, बट लेबर तो वो अपनी लाए नहीं, वो लेबर की बात नहीं है ना, वो कहते हैं आप ट्रैफिक लाए ना, सामान लाए, कोई आए वहाँ पर बर्थिंग करे। बर्थिंग करने के लिए जो चाइना का रोड बनना है ना, इस वक्त एग्जिस्टिंग रोड है, वो तो 6 महीने में मेरे ख्याल में एक जहाज का लोड भी उसके थ्रू चाइना से नहीं आ सकता है। ये आपकी अगर थिंकिंग है कि सामान चाइना से लोड होके आएगा और इधर से रोडों से ग्वादर में आएगा सारी, मैडम ये नहीं है। ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो ये पाकिस्तान में लगने हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में लगने हैं, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान डाउन टू ग्वादर। यहाँ पर लगेंगे वो इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगे, कारोबार होगा, ये होगा, और ये तमाम की तमाम कार्रवाई ग्वादर से बाहर जाएगा और फिर दुनिया ट्रेडिंग करेगा तो ग्वादर से होके अंदर की तरफ, चाइना की तरफ जाएगा, पाकिस्तान। सर अफगानिस्तान भी कभी कोई इंटरफेरेंस है इसमें? अफगानिस्तान का भी कोई इंटरफेरेंस? अफगानिस्तान इस वक्त जो है ना, अफगानिस्तान पूरा इंडियंस की इन्फ्लुएंस वहाँ पर हद से ज्यादा है। बदकिस्मती से आप हैरान हो जाएंगे, काबुल में जाएं तो पाकिस्तानियों के खिलाफ इतनी नफरत है वहाँ पर, आदमी हैरान हो जाता है कि उसकी वजह ये, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना शायद ही किसी ने किया हो। बेसिकली वहाँ पर डोमिनेशन है नॉर्थ के लोगों की, जो पर्शियन स्पीकिंग है। जी, हमारी फेवर हुई है साउथ वाले लोगों के, पश्तूनों में हमारा गुडविल है। लेकिन जो काबुल है, काबुल इज बीइंग डोमिनेटेड, तमाम का तमाम ब्यूरोक्रेसी नॉर्थ की है, वो रहने वाले लोग भी वहीं के पर्शियन स्पीकिंग है, हज़ारा है, दूसरे हैं, तीसरे ताजिक माजिक वगैरह, वो उनमें बहुत ज़्यादा, और दे आर कोऑपरेटिंग विद इंडिया। अभी आपने परसों ये जो ब्रीफिंग देखी थी, उन्होंने कितने 60 या 70 के करीब ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पर है जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ DGISPR ने कहा उसमें कोई एक बात भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल सही। ये कार्रवाई हो रही है। अभी आपको कहें कि अफगानिस्तान कितना कुछ हमारे लिए कर रहा है, अच्छा या बुरा, मेरे ख्याल में DGISPR के उस ब्रीफिंग को सामने रख लीजिए, अपने कंक्लूजन खुद आप ड्रा करें। इतना कुछ अगर वो कर रहे हैं, हमने उनके, मैं मिनिस्टर था फॉर्चुनेटली इनका, ये अफगान रेफ्यूजीज का, ये 6 मिलियन आए इनिशियली, आज भी 3 मिलियन के करीब अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं इनके, और आज तक पाकिस्तानी सलाम है पाकिस्तानी कौम को, उन लोगों को जहाँ पर ये रहते रहे। एक भी वाकया ऐसे नहीं हुआ कि इनके साथ कोई क्लैश हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे जो है ये बड़ा अहम है, चूंकि इसका ताल्लुक फ्यूचर से है। मैं बेसिकली फ्यूचरिस्ट हूँ, इसलिए कि आप तारीख को बदल नहीं सकते, जो हो गया डन इज़ डन, बट आप फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे भी आप में एक फ्यूचरिस्ट नज़र आया, जो आपने बात की एक चैनल पर इंटरव्यू में, उन्होंने आपसे पूछा आप किस पार्टी में जाएंगे, तो आपने एक पार्टी का नाम लिया, तो लोग खुश नहीं हुए ज़्यादा, क्योंकि उस पार्टी की भी वही रेपुटेशन है जो बाकी पार्टियों की है, सियासी पार्टियों की। तो इस सवाल के 2 हिस्से, एक तो ये कि आप समझते हैं कि एक नई पार्टी इवॉल्व होने की ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम में, और वो सोशल फैब्रिक अच्छा हो, उसके साथ हो, यानी कि साहिब किरदार लोग हों। हमारे पास ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि ये इसको आप सजेशन समझ लें, मैं जहाँ तक मेरी एक्सेस है मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी हुकाम बाला को लिखूँ। मेरी कोई हैसियत तो नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ सिर्फ। एक्स आर्मी ऑफिसर्स फोरम एक है, आपको पता होगा, जो हमीद गुल से वो शुरू हुआ था, थे उसके हेड। उसके बाद शायद जनरल अमजद शुएब आजकल उसको हेड करते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रैक्टिकली कहीं एग्जिस्टेंस कहीं नज़र नहीं आ रही। तो वाई नॉट के वाई ओनली रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर, वाई नॉट द सिविलियंस रिटायर्ड वेल रेप्यूटेड डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स वेल रेप्यूटेड, जिनके किरदार पे कोई दाग धब्बा ना हो कि ये खा लिया, वो पी लिया, वो मार लिया। जैसे आप
ایک سپاہی اور ایک سیاستدان آپ کے دونوں منصب ہیں، تو دونوں طریقے سے جو آپ کا کردار سامنے آیا ہے، اور پلس ہمارا انٹیلیجنشیا، ہمارا ایکیڈیمیا یعنی اسکول ٹیچر سے لے کے پروفیسرز تک، دانشور، شاعر، ادیب، جن کی ویل ریپیوٹیڈ لوگ، ہاؤس وائفس، اسٹوڈنٹس، ان سب کو ملا کر ایک نئی پارٹی، جیسے آپ نے کہا ثناء اللہ زہری صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کوسچن کے جواب میں، آپ نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، اور ہم ایسا ایک فورم بنائیں ایک نیا کہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سر، وہ آج کل وائٹ کالرز کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اتنی پرائس ہائیک ہے جس میں 40% پرائس ہائیک آرٹیفیشل ہے، کریٹڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹس، چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد سے پروونشل گورنمنٹس ان کے قابو میں نہیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اور یہ گورنمنٹ تو ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے، اس میں تو گورننس ہے ہی نہیں. I'm سوری، یہ تو حکومت کرنے شاید آئے ہی نہیں تھے، صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہنے آئے تھے. وہ 2.5 سال تک یہی کام کرتے رہے ہیں، اور لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں. لوگوں کو حکومت چاہیے، حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ دیکھیے میڈم، میں آپ کے پہلے تو آپ کے سجیشن کے اوپر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. کہ جہاں تک آپ کے سجیشن کا تعلق ہے، یہ تو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، آئیڈیل چیز ہے جو ہونا چاہیے. اوکے. مقصد ہے کہ اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتا. جی جی. لیکن ان تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا، جی، ان کو مختلف جگہوں میں کنسنٹریٹ کر لینا، جی، ان کو مختلف سبجیکٹ دے دینا سوچنے کے لیے، تھنک ٹینک کے طور پر کارروائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے تھاٹس کو اکٹھا کر لینا، اور گورنمنٹس تک ان کو پہنچانا، اور گورنمنٹ سے پھر ان کے اوپر عمل درآمد کر لینا، یا کوئی ایسا میکانزم ہو، آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہو، یہ پیدا کی جائے کہ ان کے اوپر لازم ہو کہ جو چیز ان کی طرف سے آ جائے تو پھر وہ تو قابل قبول ہے، یا اس کو سیریس کنسیڈریشن کی جاتی ہے، یا پارلیمنٹ میں چلا جائے یا کارروائی کی جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لیکنگ ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتے ہیں یا کیے نہیں گئے ہیں. اس قسم کا کوئی کرسمیٹک پرسنالٹی کوئی نہیں آیا ہے سامنے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے کر لے. فوج والے تو پھر بھی اپنا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک برادری ہے، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی سجیشن کی اس کے اوپر میرے کمنٹس کیے. اور کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں، ایک جو میرا اپنا پاکستان کے بارے میں، دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے اس نے جنم لیا، کہاں ہے وہ آج؟ نیپال کسی حساب میں نہیں ہے، مالدیو کسی حساب میں نہیں ہے، سری لنکا کسی حساب میں نہیں ہے، چائنا، وائنا، ملائیشیا، فلانا فلانا، سب نے ہمارے بعد آزادی حاصل کی. جی بالکل. یہ سب کی اکانومی ہمارے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے. چائنا شاہجہاں کا تو نام لینا بھی میرے خیال میں زیادتی ہے، ملائیشیا کا فلانا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری سیاست آل تھرو اسٹیٹس کو کے اوپر چلتا رہا. ایگزیکٹلی. سمجھ گیا نا؟ آ گیا ایک وزیر اعظم، اس نے کیبنٹ بنا لی، کیبنٹ کا اپنے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بیوروکریٹ جو کارروائی کر رہے ہیں، پیسہ بناؤ، اپنے حساب کتاب ٹھیک ٹھاک رکھو، کوئی بزنس میں ہے تو اپنے بزنس کو ڈیولپ کر کے آگے کرو پیسے. یہ کارروائی چلتا رہا ہے، ملک اسی جگہ پہ کھڑا ہے. اور ایک بہت بڑا ڈریگ ہمارے اوپر ڈیفنس ایکسپینڈیچرز کا ہے، جو کشمیر کی وجہ سے. کشمیر پرابلم ہمارا جب تک سالو نہیں ہوگا، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس سے کم فوج رکھیں، یا اس سے کم تیاری رکھیں، یا اس سے کم ٹیکنیکل آرمز وغیرہ جو ہے نا، اسٹیٹ آف دی آرٹ آرمز ایمونیشن، میچنگ آرمز ایمونیشن ہمیں انڈیا کا رکھنا پڑے گا جب تک کشمیر پرابلم ہے. ایک تو ہمارے وہ ایک مصیبت ہمارے اوپر رہی ہے. دوسرا، نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹس کا مارشل لاز انفارچونیٹلی دے ور ناٹ این آنسر ٹو دیر. یہ وہ بہت بڑا جو ہے نا درمیان میں گیپ آتا رہا، کارروائی ہوتا رہا کہ جو ڈیموکریسی چلی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ والی بات کہ 13 یا 14 الیکشن اگر اب تک ہو چکے ہوتے تو مجھے تو آپ سیاستدان نہیں کہتے، بلکہ وہی بہت بہتر قسم کے لوگ آ جاتے. زرداری صاحب کے لیے یا جمالی صاحب کے لیے یا اپنا نواز شریف صاحب کے لیے شاید گنجائش کم ہوتی جیسے کہ آج ہے. آج تو دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ. یہ جو آپ کا سلیکشن اور ریجیکشن سسٹم ہوتا، آنسریبلٹی ہوتی. ایک دفعہ میں آتا آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے، جھوٹ بولتا، آپ ایک اور موقع مجھے دیتے، تیسری مرتبہ کہتے کہ جن صاحب کو دروازے پہ آپ کہتے کہ اس کو باہر نکالو، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، میں اپنا ووٹ اس کو نہیں دوں گا. اگلی مرتبہ ایک بہتر آدمی آتا، اس کی تھوڑا بہتر آتا، اس سے پھر تھوڑا اور بہتر آتا. یہ ایوولوشن سسٹم ہوتا تو آج آپ کے پاس بہتر. نہیں بٹ سر ہم جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، میں ایوب خان سے شروع کرتی ہوں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایوب خان کو ایک اسٹیبلٹی. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، جو آج پاور میں آپ کا لگ رہا جائے نا، آپ پرائم منسٹر بن جائیں
تو اس کے نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں گے اور بازار میں آ کے عمران خان نے کیا کیا؟ وہ تو ہے بالکل. عمران خان نے کیا کیا 124 دن کیا کرتا رہا، کیا کہتا رہا، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ لیکن یہ جو کوئی بھی حکومت آ جائے تو اس کو کم از کم اس کے 5 سال دیے جائیں، کانسٹیٹیوشن میں ایسی پروویژن ہو کہ یہ اس ملک میں غدار کسی کو نہیں سمجھتا، کوئی اس ملک کو نہیں یہ تو ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ کافر اور غداری جو ہے نا پبلک نے اگر ان کو الیکٹ کیا تو ان کو ٹائم دینا چاہیے انہینڈڈ، تاکہ پبلک ان سے پوچھ لے کہ پبلک کی ہوپ بھی تو ہے نا سر. ابھی ہر مرتبہ جو ہے نا آپ شہید بنتے ہو. جب بھی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے 2.5 سال 3 سال اس کے بعد جی ہمیں اگر موقع دیتے 5 سال کا ہم یہاں جنت بنا لیتے. آپ اس کو کہہ نہیں سکتے ہو کہ نہیں بھائی تم نہیں بنا سکتے. آپ بے صبری میں آ جاتے ہو تو لیٹ دیم بی ریجیکٹڈ. پبلک اوپینین سے ریجیکٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایک سسٹم آپ کے کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن میں الیکشنز ہیں جس کے تھرو لوگ گھر بھیجے جاتے ہیں. 18th امینڈمنٹ پہ کیا کہیں گے سر؟ اس سے بہت نقصان. 18th امینڈمنٹ سے نقصان کوئی نہیں ہوا. 18th امینڈمنٹ ہیز ایکچولی آنسر ٹو دی سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز جو تھے اس ملک پہ، اس کو انہوں نے ختم کر دیا بہت زیادہ. ابھی میں بلوچستان میں اگر آ جائے، میں پہلے آپ سے اس طرح میں نے کہا کہ وہاں پر اگر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اگر گرلز اسکول نہ ہو، ہائی اسکول نہ ہو تو ظلم کی انتہا نہیں ہے. یا بچوں کے لیے انٹر کالج ظلم ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی یہ نیگلیکٹ ہوتا رہا کیونکہ فنڈز نہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. سوری میں یہاں پر ریسورسز تھے ہمارے سوئی گیس سے آج ایک گیس کی جو امپورٹ سے بلینز آف روپیز آر بینگ اسپینڈ آن دیٹ ورک. آپ نے پورے ملک کو انڈسٹریلائز کرایا. اور میں گیا جس رائلٹی اتنی ہی ملتی ہے سر جتنی ملنی چاہیے. رائلٹی خاک ہوتی ہے اس کی. یہ جو ہے نا ایسی بدماشیاں کی کیا بتاؤں. ابھی تو کچھ رہا نہیں. ابھی تو 18% بھی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ 30-40 سال پورے پاکستان کی 100% ریکوائرمنٹ یہاں سے پوری ہوتی تھی. سندھ آئے کوئی 30 سال بعد اس فیلڈ میں. ابھی سندھ آگے نکل گیا ہے اس میں جہاں تک گیس میں کنٹریبیوٹ. KPK بہت آگے ہے. KPK کے پاس ٹاپ کلاس کوالٹی گیس ہے اور بہت زیادہ گیس ہے. تو ہمیں نہیں دیا گیا. ہمارا وہ پیسہ ہمیں ملتا نہیں تھا. ہمیں تو 4 بلین ملتے تھے. ایکولنٹ آف 4 بلین، ورتھ آف 4 بلین، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کوشچن یہ ہے کہ اب آپ کے جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ کو چاہیے کہ اپنا کام کریں. پبلک شوڈ گیٹ ہولڈ آف دیز پیپل جن کو الیکٹ کرتے ہیں. سارا اختیار ان کے پاس ہے، فنڈنگ ان کے پاس ہے. اور 7th NFC ایوارڈ میں بھی بہت اچھا انہوں نے کارروائی کی جس کو پروٹیکشن ملا ہے 18th امینڈمنٹ کے تھرو کہ جیسے وہ ایلوکیشن کی گئی تھی وہ ایلوکیشن اسی طرح سے رہے. اب اگر کوئی صوبے میں ترقی نہیں ہوتی ہے بنیادی طور پر مرکز کو اس طرح الزام آپ نہیں دے سکتے ہو. پہلے پنجاب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا، اب وہ پنجابی کی ڈومینیشن نہیں ہے. اب ہماری اپنی نلا کی اپنی کرپشن اپنا حساب کتاب ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ. اس سے پہلے پنجابی کے الزام دیا 18th امینڈمنٹ کے بعد سے کوئی نقصان نہیں ہوا. صوبوں کے پاس جو اتنا بڑے فنڈ گئے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا. لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا. لوگ خوش ہوئے تھے. جی جن کا ہے وہ پوچھیں ان سے، وہاں کے لوگ. پبلک کس سے پوچھیں؟ کراچی کے لوگوں سے پوچھیں. کراچی والوں نے اور سندھ والوں نے مل کر کی حکومت ہے اس سے پوچھیں. جی کراچی کی حکومت اور انٹیریئر سندھ میں اور کراچی میں ان دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور MQM نے لوگوں کو اتنا مایوس کیا ہے، اتنا مایوس کیا کہ جتنا 18 امینڈمنٹ نہ دینا ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ریوولٹ کریں. ابھی آپ نے سر یہ بات کی کہ 13-14 الیکشن ہو جاتے، آپ 2 دفعہ نہیں دیتے، تیسری دفعہ. لیکن یہ لوگوں نے کہ یہ چور تو نہ ہوتے نا، یہ نہ ہوتے. نہیں سر، لوگوں نے لیڈرشپ ہماری میں نہ ہوتا، یہ لوگ نہ ہوتے، بہتر لوگ ہوتے. سر ہمارے لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو بار بار ووٹ دیے. نہیں بار بار اس لیے کہ درمیان میں انٹرپشن آتے رہے. کس حکومت نے 5 سال پورے کیے؟ زرداری صاحب نے کی. نہیں زرداری صاحب تو اوپر تھے نا. پرائم منسٹر 3 بدلے اسے. پرائم منسٹر کے پاس ہولڈ بھی تو نہیں تھا. نہیں پرائم منسٹر کے پاس وہ زرداری صاحب کے دور میں نہیں تھے اتنے پاور. لیکن باقیوں کے تو پرائم منسٹر بڑے پاورفل. باقیوں کے پرائم منسٹر پاورفل تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سجیشن جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ جو کٹھے ہوں یہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کرنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں تاکہ یہ. میری بھی ایک سجیشن ہے. جی سر جی پلیز میری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز کی کہانی چل رہی ہے نا کہ اس کو گراؤ اور اس کو اٹھاؤ اور اس کو گراؤ. بالکل بالکل. ہم کوئی کل جب تک میں PMLN میں تھا تو وہاں پر بھی یہ بات کرتا تھا. یہ ڈسکشن میں نے بلکہ اس دفعہ ان سے بھی کی تھی. اپنا شاید خاکر عباس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، کام کرنے والے محنتی آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کردار والے. ایک دن ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو ہمارے دونوں کا ویو پوائنٹ یہ تھا. اس کا ویو پوائنٹ ہے، چلو آج میں اپنا ویو پوائنٹ اس کو بتاتا ہوں، شاید وہ بھی نہ مانے. اس نے کہا کہ یار کیا فرق پڑے گا، کل اگر ہم پاور میں آ جاتے ہیں تو ہم ایسے ہی میزریبل ہماری پرفارمنس ہوگی جیسے ان کی ہے.
اس مہنگائی کی والی کارروائی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، بے روزگاری والے کو، جیسے چیزیں بگڑ گئی ہیں اتنا ہو گیا. تو معاملات اتنے خراب کیے گئے ہیں کہ پہلے تو یہاں سے نکلنے کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آرم فورسز ان کا بڑا عمل و دخل ہے ہمارے معاملات میں، سپریم کورٹ کا بڑا عمل و دخل ہے معاملات کو دو ہی ادارے جن پہ لوگ یہ بڑے بڑے ادارے ہو گیا، نادرا ہو گیا آپ کا، نیب ہے، دوسرے تیسرے، یہ تمام ادارے جو بھی میٹر کرتے ہیں جہاں پر پاور گورننس میں ان کا حصہ ہے، یہ سارے اکٹھے مل جائیں جی، اور سب کے وہ پابند کیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور ملک کو چلنے دیں گے 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک. کچھ ڈوز اور ڈونٹس 3 to 4 years تو چلنے دینا چاہیے ڈونٹس کو دیا جائے، جی جی، اینڈ بیسٹ آف دا بیسٹ کو سلیکٹ کیا جائے، الیکٹ نہیں، ٹھیک ہے، سلیکٹ کریں بیسٹ آف دا بیسٹ. وہ جو کردار کے لحاظ سے ٹاپ کے لوگوں، صرف کردار والے لوگوں کو اسلام یہی کہتا ہے، معیار ہی ہے کردار اور علم اور کردار، ان کو ٹرانس دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ بھئی ابھی آپ نے اس ملک کو لانا ہے اس لیول پہ جب یہ فٹ ہوں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، صحیح لوگ الیکٹ کرنے کے لیے، جتنا گند ہے اس گند کو صاف کرنے کے لیے، پھر جا کے معاملات، پھر آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں. آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی قیمتوں کو نیچے لائے یا یہاں پر بازار لگا دے جہاں پر لوگوں کو روزگار ملے. I'm sorry، یہ میری رائے ہے. روزگار تو سر دیکھیے، روزگار دینا تو حکومتوں کا کام ہوتا بھی نہیں ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا، وہ حکومتوں کا نہیں ہوتا ہے، حکومت وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں جہاں پر انٹرپرینور آ جاتا ہے، انڈسٹریلسٹ آ جاتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، جابز آ جاتے ہیں، کاروبار شروع ہو جاتا ہے. حکومت نے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے ہیں، حکومت نے جاب جو ہے 4-5% سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتی، حکومت کا کام ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ جلسوں میں یہ کہا ہے میں اتنی نوکریاں دوں گا، اتنی نوکریاں لوگوں کی ہو پڑھائی. کرپشن ہے طریقے سے لوگوں کو غریب کرنا، پھر بیچتے ہیں نوکریوں کو. تھینک یو ویری مچ سر، آپ سے اور بھی ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے جیسے جیسے حالات ڈیولپ ہوتے ہیں، اور آپ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آپ کوئی بہتر سجیشن اپنے پرانے ادارے کو اور اپنے ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم کو دیں گے، اور لوگوں کے حق میں دیں گے، عوام کے حق میں دیں گے. کوشش کریں گے سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، سچی بات کہتے رہیں. اللہ نے اس لیے کہ آپ کا جو کردار سامنے آیا ہے اس میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہتر انوائرمنٹ کے لیے آپ کوشش کریں گے.